آپ دیکھیے، میں ایک صاحب ہیں ابھی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا، آپ سمجھیں، ایک یتیم کا کام تھا، چھوٹا سا کام تھا. ایک صاحب کو میں نے فون کیا، وہ بہت بڑے لیول کے، میرا خیال تھا ان کو یہ لگے گا کہ یہ میرے لیول کا کام تو نہیں، ایک یتیم کا تھوڑا سا ایک آفس میں چھوٹا سا کام ہے، یہ مجھے کیوں کہا؟ کیونکہ یتیم کا تھا، اس لیے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یہ کام کرنا ہے. مجھے بہت خوشی اس میں کہ جب تک وہ کام ہو نہیں گیا انہوں نے اس آفس والے کو چھوڑا ہی نہیں. 5 سے 6 مرتبہ فون کیا، بعد میں انہوں نے اس یتیم سے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس بیچارے یتیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کس سے بات کی. ہم جانتے ہی نہیں ہیں فلاں صاحب کو. کہتے ہیں وہ روزانہ 4 فون کرتے ہیں کہ اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا. جن کو خدا نے عزت دی ہے ان کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف اپنے اس ایگو سے نیچے آئیں، میں پتہ نہیں کیا ہوں. اگر نیچے نہ آئیں گے تو ابھی بہت سے ہم میں موجود ہیں، یہاں نہیں ہے تو آپ یہ سامنے H8 قبرستان میں اس میں بہت ہیں، ٹھیک ہے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر اسلام آباد تو چل سکتا ہی نہیں ہے. وردی اتر جاتی ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کیا تھے. یہ جو خدا نے عزت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ میں بہت سے لوگ کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ کریں. مجھے شرم بھی آتی ہے اس قسم کی باتیں میں آپ سے کروں، آپ سب مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اگر کوئی خوف، یہ خوف بھی تو ہوتا ہے میری پوسٹ ہے، میں اپنوں کے لیے کام کروں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، رپورٹ ہوگا. عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل. اگر ڈرتے ہو نا تو اللہ نے اس کا بھی علاج کیا ہوا ہے، آپ کو اس کا تعویذ دیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ بالکل آپ کا خوف ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. امام فرما رہے ہیں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کسی غریب کو کام کرتے ہوئے، کسی اچھا کام کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اور اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس ہائرکی میں، اس میں واقعاً اچھا کام کرنا مشکل ہے، برے کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں، نہ ڈرو. حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، مجھے یہ کوئی اور نہیں چاہیے. کون مجھے ترقی دے گا، کون میرا کلائنٹ ہوگا، کون مجھے بزنس دے گا، جائے جہنم میں سب چیزیں. ہاں اپنی دنیاوی محنت، لوگوں سے میل جول، PR کو اس کی منع نہیں کر رہے، لیکن کوئی حق کام چھوڑ رہے ہیں اس خوف سے، یہ ناراض ہو جائے گا اس کے ہاتھ میں نہ تمہاری رزق ہے، نہ تمہاری ترقی ہے، نہ تمہاری زندگی ہے، نہ تمہاری دنیا ہے، نہ تمہاری آخرت ہے، کچھ بھی نہیں. کس کے ہاتھ میں؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. حسبنا اللہ. کہیں مسئلہ آئے گا، وکیل چاہیے، نعم الوکیل، وہ آتا ہے میری وکالت کرنا. مجھے کیا ہو؟ ابھی آپ اگر کسی بڑے وکیل کو جانتے ہو تو آپ تو کرتے پھرتے ہیں، میں فلاں وکیل میرا ماموں ہے، چاچا ہے، دادا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کبھی کام نہیں آتا. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے، جتنے کرتے پھرتے ہیں وہ کبھی کسی کام آتے ہی نہیں. عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قولہ تعالی. یہ 2-3 حدیثیں اسی طرح کہ تعجب ہوتا ہے مجھے، کوئی غمگین ہے، اسے غم ہے. ابھی کافی لوگ ہم سے، کافی نہیں 2-4 لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں کیا ہے، اس کے لیے علاج بتائیں. میں نے ساری مجلسیں میں یہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں، یہ میں اپنے جیسوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہیں انزائٹی ہے، جنہیں ڈپریشن ہے، جنہیں اسٹریس ہے، یہ سارا اسی سے نکلے گا. غم ہے اور وہ یہ نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا کہتا ہے جو غم تھا حضرت یونس کو، اس ذکر کی وجہ سے وہ غم ہم نے ختم کر دیا. یہ کیوں قرآن میں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ نسخہ ہے جو کام کرتا ہے. اگر آپ کو غم ہے تو یہ ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے اور توبہ بھی ہے، سب کچھ اسی ایک چھوٹے سے جملے میں. عجب تو لمن موکر بہ. آج کل ہمیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے. مثلا جو لوگ بزنس میں ہیں، یہ فراڈ بڑا ہوتا ہے، خیر وہ تو جو بزنس میں ہیں وہ تو کرتے ہیں نا، جو ہم ٹھیکیدار وغیرہ لیتے ہیں، کانٹریکٹر لیتے ہیں، فلاں لیتے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ بڑا فراڈ ہوتا ہے. فراڈ ہوتا ہے، اللہ نے ایک آیت دی ہوئی ہے، اور اس کو استعمال کرو، آپ فراڈ سے بھی محفوظ رہو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ سکوں، یہ میں جانتا ہوں۔ میں اس ممبر پہ آتے ہوئے اس ممبر کو تھام کے یہی آیت تلاوت کرتا ہوں، اور اس آیت کی طاقت پہ یہاں بیٹھتا ہوں، الا میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھی خبر ہے، ہم اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ہم شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہم سب کا رب ایک ہے۔ ہمیں بہن نے جو کہا نا کیا ہوگا، یہ رب سب کا ہے، اس رب کو مانو، اس رب کی مانو، ماننا پڑے گا نا، اس رب کی ماننی پڑے گی۔ اس رب نے پھر آگے جو ولایت کا سسٹم بنایا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ رب آپ بہت رحیم ہے، میں آپ کو نہیں مانتا ہوں، آپ کی ساری مخالفت کرتا ہوں، دنیا میں تمام لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ رحیم ہیں، میں جنت جاؤں گا، نہیں جاؤ گے بھائی۔ اور کسی کے لیے میں نہیں کہتا ہوں کون جنت جائے گا کوئی نہیں جائے گا، یہ بندہ تو نہیں جائے گا جو ظالم ہو، قاتل ہو اور کیا ہو، عاصی ہو، زانی ہو، یہ کیونکہ رب رحیم ہے اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، یہ نہیں جائے گا۔ یہ رب ہے، یہ سب کا رب ہے، یہ خود آپ کے سارے کام کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کا آفیسر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے اتنے کارندے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ تو اچھا ہے لیکن نیچے آپ کو بہت سی رشوت دے کے فائل اس تک پہنچانی پڑتی، فائل ہی اس تک نہیں پہنچتی، پہنچ بھی جائے نیچے والے جو لکھتے ہیں وہ اسی کے مطابق چلتا ہے، اسے کیا پتا، اس کو تو کچھ پتا نہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، ہم لوگ جہاں بیٹھے ہمیں تو جو رپورٹ آتی ہے ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے۔ میرے پاس اگر ایک مریض آتا ہے فلاں آتا ہے، مجھے تو پتا نہیں ہے، میرا اسٹاف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مریض ہے، وہ کہتا ہے یہ مستحق نہیں ہے، میں تو اسی پہ چلتا ہوں، مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، رب ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کا کام آگے اپنے کسی سٹاف کو دیا ہوا ہے، اس سٹاف کو بھی خوش کرنا پڑے گا، نہیں، خود ہے ڈائریکٹ، جب پکارو وہ حاضر ہے، جو مانگو وہ دیتا ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ میں پہلے یہ بنوں گا تو پھر اس قابل ہوں گا کہ میری بات رب تک پہنچے گی۔ آپ کو ابھی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے کتنے نیچے سے لوگوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے، وہ بات پہنچنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ یہاں ڈائریکٹ، یہاں اس کائنات کی سپریم اتھارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، کتنے طاقت، کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی رسول نہ کوئی امام۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے تھوڑا سا بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر خراب طرف چلی جائے گی۔ جنہیں سمجھ میں نہیں آتی ان کے لیے مشکل، یہ جگہ دونوں طرف والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، ادھر والوں کے لیے بھی ادھر والوں کے لیے بھی۔ میں کہتا ہوں ان دونوں کو میں مارجن دیتا ہوں، دونوں جاہل ہیں، دونوں طرف جو بحث کر رہے ہوتے ہیں دونوں جاہل ہیں، کیونکہ جاہل ہیں، جاہل کو آپ مارجن دیتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیسے آرام سے ہنس کے بات کر لیتے ہیں مشکل باتیں، یار جاہل کو مارجن دینا پڑتا ہے، کسی معاند کے ساتھ میں بیٹھتا نہیں، جو جانتے ہیں پوچھتے ہوئے معاند ہو، ناصبی ہو، اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، وہ مجھے پسند نہیں۔ باقی میں بھی جاہل ہوں، وہ بھی جاہل ہے، جاہلوں کو اپنی جہالت کا مارجن ملتا ہے۔ آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس سے دیکھیے بہت غلط اس کو سمجھا گیا، اور کچھ چیزیں ہیں جو صحیح ہوتی ہیں ان کا استعمال غلط ہوتا ہے، یہ بھی ان آیات میں سے ہے جس کو غلط استعمال بھی بہت کیا ہے۔ میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اس آیت کو آپ تفسیر الکوثر میں پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں چاہ رہا تھا میں اس پہ بات کروں، دیکھا یہ تقریباً ایک مجلس پوری اس میں چلی جائے گی، جو کہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں بات نہیں کر رہا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اور یہ کتاب بیچنے کے لیے بھی نہیں کر رہا، آپ کے موبائل میں ایپ میں آ جائے گا، ایپ بھی فری ہے، یہ بھی نہیں ہے ٹرائل ورژن لو اگلے مہینے سے پیسہ دینا پڑے گا، وہ بھی نہیں، تو میں کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا، اس آیت کو ضرور پڑھیں۔
تھوڑا سا ہنٹ میں دے دوں گا جس سے آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. انک لا تہدی من احببت، اے رسول جسے آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں کر سکتے. اب اس سے کیا لوگ کہاں سمجھتے ہیں اور اس کو کہاں جا کر اس آیت کو رکھتے ہیں، ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اسے ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم یہاں سے آ رہے ہیں کہ سب ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں، جو وہ چاہتا ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سب سے اوپر کون ہو سکتا تھا؟ خاتم الانبیاء والمرسلین. کمال میں وہ سب سے نزدیک ہیں اللہ سے. ان کے لیے قرآن میں یہ اشارہ ہے انک لا تہدی من احببت، جسے آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. کون ہدایت کرتا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے. اچھا کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس سے اس یہاں آپ کو ملے گا. اذ رمیت کیا تھا؟ ولکن ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے جب مارا پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا. اے رسول آپ نے جب ہدایت دی تو آپ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت دی. ادھر رسول خدا کا مقام نیچے نہیں ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے. اگر سمجھ میں آئے اس کو ہم سمجھ کے کیا کہتے ہیں؟ رسول جسے ہدایت کرنا چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ممکن نہیں ہے رسول جسے ہدایت کرنا چاہیں وہ ہدایت نہ پائے. کیوں؟ اس لیے رسول کی چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے.